مسلم لیگ نون نے جنگ میں پیپلز پارٹی کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم فیصل صالح حیات باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ سابق وفاقی وزیر نے نواز اور شہباز شریف کی قیادت کو ملکی ضرورت قرار دے دیا۔ سے قبل جنگ کی سیاست میں غیر معمولی تبدیلی، پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ نون لیگ نے گرا دی۔ سینئر سیاستدان مخدوم فیصل صالح حیات نے شہباز شریف کی دعوت قبول کو خیر آباد کہتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ فیصل صالح حیات نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی مخدوم ہاؤس آمد پر شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف ملک کی ضرورت ہیں۔ میری اور میری فیملی کی اور ہمارے گروپ کی دعوت پہ میاں شہباز شریف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ ہمارے گھر شاہ جونہ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے پورے ہمارے جو گروپ ہے سیاست کا، ہمارے جو عقیدت مند ہیں حضرت شاہ جونہ کے، ان تمام کی طرف سے، پورے احباب کی طرف سے ہم نے ان کو آج ویلکم کیا، یہاں پہ کیا۔ مخدوم فیصل صالح حیات نے مزید کہا کہ یہ ہمارا نیا سفر ہے، ہم جھنگ چنیوٹ میں کام کریں گے اور نون لیگ کو مضبوط بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے قائدین سے مراسم رہیں گے، مگر مسلم لیگ نون وقت کی ضرورت ہے۔ میرا پیپلز پارٹی سے بہت دیرینہ تعلق رہا ہے، اور میری آج بھی میں آصف زرداری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے میں عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ تعلقات اپنی جگہ رہتے ہیں۔ تعلقات سیاست کی نظر کبھی نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے، لیکن کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو ہے سیاسی پوزیشن وہ اس طریقے کی نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے مخدوم ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو معاشی و سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ مخدوم فیصل صالح حیات کی شمولیت سے جھنگ اور چنیوٹ میں مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف میرے قائد، ان کی اور اپنی ساری پی ایم ایل این قیادت کی نیک خواہشات اور تمنائیں لے کر آئے ہوں مخدوم صاحب کے لیے، اور ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی پاکستان مسلم لیگ نون نواز کو جوائن کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف نے جھنگ پہنچنے پر پہلے شاہ جیونہ دربار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان، خالد سرگھانہ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین علی عباس، ساتھی رپورٹر شہزاد نسام کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ عام انتخابات 2024 بڑے مارکے کی تیاریاں عروج پر، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل، جانچ پڑتال جاری۔ فیصل آباد میں آج تیسرے روز بھی کاغذات کی اسکروٹنی کی گئی۔ کون سے امیدوار اس مرحلے میں سرخرو ہوئے، جانتے ہیں عمیر عظمت کی اس رپورٹ میں۔ انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی کڑی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے 10 اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ ریکارڈ پورا ہونے پر بیشتر امیدواروں کو کلین چٹ مل گئی۔ سابق صوبائی وزیر علی افضل شاہی، سابق وزیر مملکت عابد شیر علی، سابق MNA شیخ خرم شہزاد، سابق MP میاں طاہر جمیل، سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کو کلیئر قرار دیا گیا۔ میرے اور میرے بیٹے کے کاغذات منظور ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے، اور بلّہ بہت اچھی بات ہے، ان کو مل گیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ میدان میں آئیں۔ ہم تو میدان میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ بھی میدان میں آئیں، دیکھیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا سروے ہے، ہماری بڑی رپورٹیں ہیں۔ میں آج بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سویپ کرے گی اور 8 تاریخ کو وزیر اعظم نواز شریف ہو۔ NA 98 سے سابق MNA شہباز بابر، خالد عبداللہ غازی، NA 99 سے نون لیگ کے میاں قاسم فاروق، NA 100 سے سدرا سعید بندیشہ، NA 101 سے سابق MNA میاں عبد المنان اور ان کے صاحبزادے عرفان منان، NA 103 سے فوزیہ سکندر رانجھا، شیخ سلمان عارف، NA 104 سے ڈاکٹر حسن مسعود، سابق سینیٹر طارق چودھری، جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما کاشف نواز، عتیق چودھری اور دیگر امیدواروں کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ PP 116 سے پیپلز پارٹی کے سابق سٹی جنرل سیکرٹری انتظار عدیل تاج کے کاغذات بھی کلیئر قرار پائے۔ آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 116 میں کینڈیڈیٹ ہوں اور شکر الحمدللہ کہ آج میرے جو کاغذ ہیں وہ نامزدگی ہے وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اور جو ان کا اس طرح کا پروگرام ہے، اس طرح یہ نرم لہجے کے ساتھ کینڈیڈیٹس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن بھی فیئر ہوگا۔ الیکشن پروسیس جو ہے چل رہا ہے اور اس میں
بہت ساری ریسٹرکشنز کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن دی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ امیدوار جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو ہیں اپلیکنٹس ہیں. تو لہٰذا اب فیصل آباد کی سطح پہ بھی این اے یا پی پی میں ہر جگہ پہ بے شمار دوست جو ہیں بڑی ولولے کے ساتھ جوش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں. این اے 104 سے کاغذات نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے. آج اسکروٹنی ڈے تھا تو الحمدللہ اسکروٹنی کلیئر ہو چکی ہے اور نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ جیسے آگے سلسلہ چلتا رہے گا ہم بھرپور طریقے سے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پارٹی پالیسی کے مطابق جو بھی آگے فردر ہمیں گائیڈ لائن آئے گی ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے. امیدواروں کے کاغذات کی چھان بین کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا، جس کے بعد کاغذات منظوری کی حتمی فہرست الیکشن کمیشن جاری کرے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. انتخابی دنگل 2024 سجنے کو تیار. جنگ، ٹوبہ، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں انتخابی امیدواروں کی کڑی جانچ پڑتال کا عمل جاری. کاغذات کھنگالنے کے امتحان میں کون سا امیدوار ہوا کامیاب، کس کے کاغذات پر لگے ہیں اعتراضات، یہ جانیے اس رپورٹ میں. جنگ میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل تیسرے روز بھی جاری رہا. این 108 میں فیصل صالح حیات اور صاحبزادہ محبوب سلطان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل. صاحبزادہ محبوب سلطان کی این 109 سے بھی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی وکیل ایڈوکیٹ لیاقت بلوچ نے کرائی. پی پی 128 سے ڈاکٹر عبدالجبار خان اور پی پی 126 سے بہادر جگڑ کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی. پی پی 131 سے سابق ایم پی اعظم چیلا کے کاغذات پر عائد اعتراض کو ریٹرننگ افیسر نے مسترد کر دیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال. این اے 106 سے عبدالباسط، محمد آصف، سعید اکبر کے کاغذات منظور کر لیے گئے. محمد اجمل صدیق، ذوالفقار علی، خالد نواز، محمد تنویر خان، محمد زبیر، عرفان علی، محسن رضا، تنویر حسین اور خالد محمود کے کاغذات کی بھی جانچ پڑتال کر لی گئی. این اے 107 سے ساجدہ آصف کاٹیا، اسد رحمان، امجد یعقوب، محمد سلیم اور فروخ سلیم کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی. پی پی 121 سے حارث امجد، سعید احمد سعیدی، وحید اکبر، نظر اقبال، امجد علی جاوید، شبیر سرپنچ، عبدالباسط، عبدالمجید سالک، طاہر پرویز انجم، افتخار علی خان، فیصل مقصود، غلام مصطفیٰ، تنویر حسین اور محمد ذوالفقار کے کاغذات منظور کر لیے گئے. پی پی 122 میں عالیہ نور، غلام سرور، عمر حیات، عطا اللہ ارشد، افتخار الحسن، فروخ شہزاد اور غلام عباس، نوشین نصرت اور کامران محمود کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی. چنیوٹ میں بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج تیسرا روز. آج 24 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی کی گئی. این اے 93 کے 4، این اے 94 کے 10 امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی. پی پی 95 میں 7، پی پی 96 میں 3 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی کی گئی. چنیوٹ میں قومی اور صوبائی حلقوں میں بھی نامور امیدوار مد مقابل. این اے 94 میں کیسر احمد شیخ اور سید عنایت علی شاہ میں کانٹے دار مقابلہ متوقع. این اے 94 میں پی ٹی آئی کے امیدوار کا تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا. این اے 93 میں غلام بی بروانہ، سید رضا بخاری، غلام محمد لالی، غلام عباس نسوانہ مضبوط امیدوار ہیں. پی پی 94 میں تیمور لالی، امتیاز لالی، شاہ بہرام میں کڑا مقابلہ متوقع. پی پی 95 میں الیاس چنوٹی، شوکت طہیم، کلیم علی امیر مضبوط امیدوار ہیں. پی پی 96 میں سردار ذوالفقار علی شاہ اور سید حسن مرتضی مضبوط امیدوار ہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا انتخابی دنگل گرم ہونے لگا، اکھاڑے میں تگڑے پہلوان کود پڑے. سیاست نے خونی رشتوں کو بھی مد مقابل لا کھڑا کیا. ایک ہی حلقے میں ماں بیٹی آمنے سامنے. پی پی 124 سے سابق ایم پی سونیا رضا اپنی ہی والدہ سائمہ علی کے مد مقابل ہوں گی. کے حلقہ این اے 105 میں رؤف تتلا، خالد وڑائچ، اسامہ حمزہ، حسام علی اور قدیر اوان آمنے سامنے آ گئے. این اے 106 میں جنید انوار، نیلم جبار، چودھری اشفاق، میاں زبیر، عبدالباسط اور سعید اکبر کے درمیان جوڑ پڑے گا. این اے 107 سے اسد الرحمان، ریاض فتیانہ اور اظہر حسین شاہ مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں. کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے بھی مضبوط امیدوار سامنے آ گئے ہیں. پی پی 119 سے اسد زمان چیمہ، عمر افتخار، حسام وڑائچ، اکبر وڑائچ اور بلال اصغر وڑائچ کے نام سامنے آ گئے. پی پی 120 سے عمر افتخار، فوزیہ خالد وڑائچ، حسام وڑائچ اور قدیر اوان کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا. پی پی 121 سے امجد علی جاوید، سعید احمد سعیدی، مظہر اقبال، چودھری اشفاق احمد، سعید اکبر، عبدالباسط کے درمیان مقابلہ ہوگا. پی پی 122 سے ایوب گادی، خاور گادی، چودھری اشفاق، تنویر خان اور خالد نواز کے درمیان جوڑ پڑے گا. پی پی 123 سے ساجدہ آصف کاٹیا، عاشفہ ریاض اور نازیہ رحیل گجر بطور امیدوار آمنے سامنے ہیں. پی پی 124 سے کتب علی شاہ، سائمہ رضا، سونیا رضا، شمیم فاطمہ، فاطمہ اکبر اور رانا شفیق مد مقابل ہوں گے. ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع میں قومی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں پر عام انتخابات ہوں گے. امیدواروں نے ابھی سے عوامی رابطہ مہم تیز اور جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیا. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ.
इलेक्शन की आमद फैसलाबाद में कुल 3,687 पोलिंग स्टेशन 645 असास करा दिए गए। पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। 15,000 एहलकार फराज सर अंजाम देंगे। पंजाब कांस्टेबलरी और पेट्रोलिंग पुलिस से भी नफरी मंगवाई जाएगी। इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से जारी। फैसलाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए मंसूबाबंदी कर ली। 15,000 एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। पंजाब कांस्टेबलरी और पेट्रोलिंग पुलिस से भी नफरी मंगवाई जाएगी। फैसलाबाद में कुल 3,687 पोलिंग स्टेशन में से 645 को हसास करार दिया गया। 2012 बी और 1,030 पोलिंग स्टेशन को सी कैटेगरी में रखा गया। मर्दों की पोलिंग के लिए 1,617 और खवातीन के 1,527 पोलिंग स्टेशन होंगे। मर्द और खवातीन के 543 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में खवातीन के 232 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी के लिए अच्छी खबर। एक ही छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर ऑफिस में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के कयाम का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर फैसलाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पर काम शुरू। कमिश्नर ऑफिस में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। सरमायाकारों, ताजरों और सनतकारों की सहूलत के लिए बिजनेस सेंटर का लेआउट प्लान तैयार कर लिया गया। बिजनेस सेंटर के क़याम से तमाम वफाकी और सूबाई महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी हो सकेंगे। कारोबारी तबके की मुख्तलिफ महकमों के NOCs के हसूल में दरपेश मुश्किलात का भी खात्मा होगा। वन विंडो ऑपरेशन के तहत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर से सरमायाकारों और सरकारी दस्तावेजात और NOCs बिला ताखीर मिलेंगे। लाहौर की तर्ज पर फैसलाबाद में भी जल्द बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर फंक्शनल किया जाएगा। 17 सूबाई और 3 वफाकी महकमों के अफसरान एक ही छत तले कारोबारी तबके को खिदमात फराहम करने के लिए मौजूद होंगे। मुकामी सरमायाकारों को 15 जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 रोज में NOCs जारी किए जाएंगे। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने लेआउट प्लान तैयार कर लिया। सेंटर में 20 से ज्यादा महकमों के NOCs के लिए एक ही छत तले सहूलत दस्तियाब होगी। सहूलत मरकज के अंदर वापडा, नादरा, SNGPL, माहौलियात, लाइफस्टाक, सियाहत, लोकल गवर्नमेंट, PHA, वासा, इरिगेशन, पुलिस समेत दीगर मुतलका महकमों के नुमाइंदे तैनात होंगे। सरकारी नुमाइंदे रहनुमाई और फौरी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। ज़र मुबादला के बहरान की वजह से रवां साल दरामदात पर आयद खदगन गाड़ियों के कारोबार को ले डूबे। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में 60% कमी रिकॉर्ड की गई। साल 2023 का मुआशी बहरान ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी खासा कठिन साबित हुआ। रवां साल पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में 60% कमी हुई। कार डीलर्स ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों, साजगार माहौल की अदम फराहमी, कारसाज कंपनियों की जानिब से वक्फे से मैन्युफैक्चरिंग को मुअत्तल रखने को वजह करार दिया है। एक तो रेट इतने बढ़ गए, आम लोगों की सख्त से ज्यादा प्राइस होगी, और उसके बाद माफिया है जो इतना पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, उसका अंदाजा नहीं लगता। रुपए की कीमत में मुसलसल गिरावट से अशिया की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ। नित नए टैक्सेस की भरमार से गाड़ियों की फरोख्त बुरी तरह मुतासिर हुई। कार डीलर्स के मुताबिक एक माह में बिक जाने वाला स्टॉक 6 माह पड़ा रहा है। अवाम की तरजीह अब गाड़ी नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी है। ये इम्पोर्ट तो बैन नहीं है, इम्पोर्ट तो खुला हुआ है, लेकिन टैक्सेस बहुत ज्यादा है जिसको हम चीफ नहीं कर सकते। न बाजार में न लोगों का कारोबार है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बायस खरीदार ना होने की वजह से ऑटो सेक्टर ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए। ऑटो फाइनेंसिंग लोन की मुकर्ररा हद पूरी होने के बाद बैंक कर्जे नहीं दे रहे, इसलिए कई कंपनियों का दिवालिया निकल गया। रवां साल ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोग भी बेरोजगार हुए। कैमरा टीम के साथ शिराज बर्ड, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्यूट चक 184 सयाल के रिहायशी कब्रिस्तान की जगह न होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। 5 साल से मसला हल नहीं हुआ, धक्के ही खा रहे हैं। चक 184 साल के रिहायशियों का DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गाँव में दफनाने के लिए जगह नहीं, मैयत की तदफीन के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कब्रिस्तान का मुतालबा है सर। हमारी आबादी तकरीबन 7000 अफराद पर मुश्तमिल है और हमारा कब्रिस्तान तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है हमसे, और हमारे गाँव में सरकारी ज़मीन भी पड़ी हुई है। हम सरकार से इल्तिजा करने के लिए आए हैं कि खुदारा हमारी सुनी जाए और हमें कब्रिस्तान आ जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 साल से सरकारी दफातर के धक्के खा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब ने इजाजत दे दी, ताहम जिले इंतजामिया अमल दरामद नहीं करवा पा रही। 2018 एप्लीकेशन दी है और अज तक साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही सानू कब्रिस्तान मिले है। 2018 तो लग के 2023 तक चक्कर ला के दफ्तर से थक गए हैं और असी गुजारिश करने चनियोर दी आला हुकाम नू
اور ਡੀसी صاحب نو کہ سانو یہ قبرستان لے کے دیتا جاوے۔ شرکاء نے کمشنر فیصل آباد سے نوٹس لے کر مسئلے کا حل کرانے اور قبرستان کے لیے جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ریویمپنگ محکمہ بلڈنگ کی مبینہ نااہلی کی نظر۔ ایمرجنسی زیڈ بلاک پر لگایا جانے والا گٹکا 1 ماہ کے اندر ہی سیوریج کا شکار۔ فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ری ویمپنگ محکمہ بلڈنگ کی مبینہ اہلی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ایمرجنسی زیڈ بلاک پر لگایا جانے والا گٹکا 1 ماہ کے اندر ہی سیوریج کا شکار۔ ایمرجنسی وارڈ کی دیوار گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ڈی ایم ایس ایڈمن FIC ڈاکٹر رائے حیات کا کہنا ہے کہ واش رومز کے سبب دیوار سیوریج زدہ ہو گئی ہے۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے نوٹس میں یہ مسئلہ لایا گیا ہے۔ 1 ہفتے تک کام شروع ہو جائے گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے گورنمنٹ آف پنجاب کے VN کے مطابق تمام ہاسپٹل پنجاب کی ریویمپنگ جاری ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 50 سے 60 لاکھ روپے کے فنڈز درکار ہیں، جس کے لیے سیوریج کا کیس بورڈ میں بھیجا جائے گا، جس کی منظوری کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ واش رومز تھے وہ پرانے ہو گئے تھے، اس کو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والوں نے آ کے دیکھ لیا ہے، اس کا ایسٹیمیٹ لگا دیا ہے۔ سون انہوں نے اپنی رپورٹ ہمیں بھیج دینی ہے، جس کو ہم نے اپنے بورڈ آف مینجمنٹ میں دے کے منظور کر کے اور ودن 7 to 10 days ان کا کام سٹارٹ ہو جانا ہے، اور ہوپ فلی امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا۔ سیوریج سے متاثرہ دیوار ہسپتال کی دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومت کی 4000 روپے سے زائد فیس وصول کرنے والے نجی اسکولز پر فیسوں میں اضافے پر پابندی۔ نجی اسکولز کو فیسوں میں اضافے کے لیے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی سے منظوری لینی ہوگی۔ حکومت کی 4000 روپے سے زائد فیس وصول کرنے والے نجی اسکولز پر فیسوں میں اضافے پر پابندی کا معاملہ اسکول مالکان کے لیے مسائل بڑھنے لگے۔ حکومت کی طرف سے 4000 روپے سے زائد فیس لینے والے تعلیمی اداروں پر فیسوں میں اضافے کے لیے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی سے منظوری لینے کی شرط لگائی گئی تھی۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی کے بعد فیسوں میں اضافے کی پابندی پر نظر ثانی کی جائے۔ نجی اسکول کے لیے کم فیسوں میں کوالٹی ایجوکیشن دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جتنا انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، اب 2017 میں جو 4000 روپے تھے اور جتنا انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، اداروں پہ جتنا زیادہ مہنگائی کی وجہ سے پریشر آ چکا ہے، اب تو وہ کم از کم 10,000 روپے جو ہے اس لیمٹ کو انہانس کر کے لے کر جانا چاہیے، تو پھر ادارے آسانی کے ساتھ اپنے جو ایکسپینس ہیں ان کو میٹ کر سکتے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز نے فیسوں میں اضافے کے قوانین میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد چلڈرن ہاسپٹل انتظامیہ نے پارکنگ ٹھیکہ کی نیلامی کا شیڈول جاری کر دیا۔ پارکنگ کی نیلامی 15 جنوری کو دن 12 بجے ہوگی۔ چلڈرن اسپتال پارکنگ کا نظام اسپتال انتظامیہ کی جانب سے چلایا جا رہا تھا، اب انتظامیہ نے نیلامی کا اشتہار جاری کر دیا ہے۔ اشتہار کے مطابق نیلامی میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدوار اصل کاغذات 15 جنوری کی صبح 10:30 بجے جمع کرا سکیں گے۔ توبہ ٹیکسنگ میں 2 ہفتوں پر مشتمل یوتھ انٹرنشپ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا۔ DPO عبادت نثار نے طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ توبہ ٹیکسنگ میں 2 ہفتوں پر محیط انٹرنشپ پروگرام میں تعلیمی اداروں کے 30 طلبہ نے شرکت کی۔ سینئر افسران نے طلبہ کو پولیس ورکنگ اور پالیسنگ کے مختلف شعبوں پر لیکچرز دیے۔ جھنگ ضلع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم 8 جنوری سے 12 جنوری تک ہوگی۔ 2343 ٹیمیں ضلع بھر میں فرائض سر انجام دیں گی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے پیش کیے اقدامات بارے جائزہ لینے کے احکامات۔ محکمہ صحت کے افسران سے میٹنگ کی۔ محکمہ صحت کے افسران نے بریفنگ دی۔ حکام نے بتایا کہ مہم کے دوران 2343 ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ فیصل آباد کے زی گارڈن میں امیدوار صدر ڈسٹرکٹ بار میاں انوار الحق کے اعزاز میں شائع، وکلاء کی کثیر تعداد شریک۔ میاں انوار الحق کی حمایت کا اعلان کیا۔ سابق ممبر پنجاب بار کونسل سید سجاد حیدر شاہ، سابق صدر فیصل آباد بار میاں منصور علی، سابق سیکرٹری بار شیخ توقیر سرور، سہیل بابر، رانا احمد راہیل منہاس، رانا عرفان نصر اللہ، سردار سہیل نے تقریب میں شرکت کی۔ نائب صدر ٹیکس بار شیخ محمد امجد، چودھری کرامت، رانا محمد رمضان، میاں سہیل عامر، فواد اختر شیخ غلام مصطفیٰ، محمد عثمان انصاری، چودھری احمد، محمد ظفر بھٹی بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد کے زی گارڈن میں امیدوار صدر ڈسٹرکٹ بار میاں انوار الحق کے اعزاز میں شائع، وکلاء کی کثیر تعداد شریک۔ میاں انوار الحق کی حمایت کا اعلان کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔